पाकिस्तान की जानिब से यौम तक़दीस कुरान की मुकम्मल तायीद और हिमायत का ऐलान करता है, हाथ बुलंद कर दीजिए। ये इजलास मुकम्मल यौम तक़दीस पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान करता है और इसके साथ ही अवामे पाकिस्तान से दोबारा अपील करता है कि हुर्मत कुरान के हवाले से एक तो मसाजिद के बाहर जुम्मे में कम से कम निकल कर अवामी सतह पर एहतजाज को, इस प्रोटेस्ट को यकीनी बनाया जाए और जितनी जमातें तहफ़्फ़ुज़ कुरान के हवाले से, हुर्मत कुरान के हवाले से यौम तक़दीस कुरान के दिन सड़कों पर होंगी, उन तमाम के पुरअमन एहतजाज को भरपूर तरीके से कामयाब बनाने की ये इजलास अपील करता है। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि गुस्ताखी के वाक़यात और कुरान की बेगुरमती के वाक़यात इतने बढ़ गए हैं, इनके पीछे आपको क्या लगता है कि किन लोगों का हाथ है और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं बार बार? ये तो बेटे साफ जाहिर है कि इनके पीछे किन का हाथ है। इनके पीछे जिन लोगों का हाथ है वो यकीनन उनकी इस तरह के वाक़यात शिकस्त खुर्दा ज़हनियत की अक्कासी करते हैं, क्योंकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इन्हें 1400 साल पहले चैलेंज दिया था कि हिम्मत है तो ज़रा इस कुरान के मुकाबले में एक सूरत बना के लाओ। नहीं बना सके, कहा कुछ नहीं कर सकते, एक आयत ही बना के लाओ और जिन्हों इंसानों में से सबको बुला लो, लेकिन एक आयत तो क्या, ये एक हर्फ अब तक नहीं बना सके। तो अब जब ये कुरान के मुकाबले में कोई इल्मी काम नहीं कर सके, कोई तहकीकी काम नहीं कर सके, कोई फ़िक्री काम नहीं कर सके, कोई इंसानी ह्यूमैनिटी से मुतालिक काम नहीं कर सके, तो अब ले दे के इनके पास जब बंदे के पास कोई दलील नहीं रह जाती तो फिर जाहिर है कि वो इस तरह के शर्मनाक और अलमनाक हरकत व सकनात का जो एक मुनासिब ज़हनियत रखने वाले इंसान को भी समझ में नहीं आती, तो ऐसे वाक़यात का इर्तिकाब होता है। अब एक वजह तो इसकी है, दूसरी वजह ये कि वो ऐसे नालायक लोग, ऐसे खुद से बातिन रखने वाले लोग, ऐसे शिकस्त खुर्दा लोग, वो गाहे बगाहे टेस्ट करते रहते हैं कि मुसलमानों के अंदर अब कितनी गैरत रह गई है। अल्लामा इक़बाल ने कहा था ना कि वफ़ा का कस जो मौत से डरता नहीं, ज़रा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तो बस ये रूह मोहम्मद को बदन से निकालने की कोशिश है। ये इस तरह के वाक़यात पैदा करने के नतीजे में चाहते हैं कि ये मुसलमानान आलम में नॉर्मलाइज हो जाए, यानी कि जैसे कि पहले बम धमाके बहुत होते थे और फिर एक वक्त ऐसा आया कि लोग शुरू में बड़े डरते थे उससे और बड़ा उसका रद्द-ए-अमल आता था, फिर बाद में वो नॉर्मल हो गए कि आम रूटीन वर्क है ये। तो ये चाहते हैं अपनी इन कोशिशों की एक से एक बात ही हो सके। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ये इस तरह की हरकतें करके कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद को या साहिब कुरान अलैहिस्सलातु तस्लीम को या मुक़द्दसात दीनिया को नुकसान पहुँचा देंगे, तो कुरान ने तो आज से 1400 साल पहले कह दिया कि युरिदून लियुत्फ़ू नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून, कि ये काफिर, जी कुरान ने जवाब दे दिया कि ये काफिर आपके सवाल का, ये चाहते हैं कि अपनी मुँह की फूंकों से इस चराग को बुझा दें, यानी कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद को, मोहब्बत मुस्तफ़ा के चराग को। लेकिन अल्लाह ताला ये फरमाता है कि वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह चैलेंज देता है कि अल्लाह अपने इस नूर को ज़रूर मुकम्मल फरमाएगा, इसकी हिफाजत फरमाएगा, वलो करिहल काफिरून, अगर से इन काफिरों को नापसंद ही क्यों ना गुजरे, इनको बुरा ही क्यों ना लगे, तो यकीनन ये कुरान की और इस्लाम की बढ़ती हुई, क्योंकि इस वक्त यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब इस्लाम है, उससे खाइफ है, उससे खौफज़दा है, ये क्या करें। तो फिर ये इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि इनके लोग जो हैं वो इनका जो इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं वो थोड़े से मुतनफ़िर हो जाएं या घबरा जाएं या मुतरद्दिद हो जाएं। लेकिन ये लाख कोशिश कर लें इंशाअल्लाह, जब तक मुसलमानान आलम के अंदर एक कलमा को मुसलमान भी मौजूद है, तो यकीनन हमारा ईमान है कि इनके ये हथकंडे ज़र्रा बराबर भी कारगर साबित नहीं होंगे, बल्कि इनके चेहरे से नकाब को और उतार कर नोच फेंकेंगे। और यकीनन कुरान क़यामत तक के लिए है, इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी रहेगा। और मुसलमान जब तक ज़िंदा है इसके एक एक हर्फ की अपने जान से बढ़कर हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। बेशक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस मामले पर तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग एक होकर पाकिस्तान में कोई कानून क्यों नहीं बनाते?
اس کے لیے بیٹا بین الاقوامی سطح پر ہمارے سربراہان کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور یقیناً یہ ایک بڑا شوم قسمت مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک محرومی کی کیفیت ہے کہ ہم آپس میں بٹھے ہوئے ہیں اور ہماری حکمرانوں کی جو ترجیحات ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج یہ 52 یا 56 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ہماری یہ حالت ہے. تو ان کو عالمی فورم پر ایک ہونے کی ضرورت ہے. اگرچہ ہماری عالمی ایک تنظیم OIC یقیناً موجود ہیں، لیکن وہ بھی غیر مؤثر ہے. تو یہ جب حکمران ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے اور غیرت ایمانی ان کے اندر پیدا ہوگی، اور پھر یہ سلطنت عثمانی کی طرح ایک بلاک بنا کر جب اسلام کی حقانیت کے لیے علم بلند کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس وقت کسی کو ہمت ہوتی تھی، نہ آج پھر کسی کو ہمت ہوگی کوئی ایسا فیل کر سکے. جہاں تک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تعلق ہے تو یہاں پر باقاعدہ قوانین بھی بنے ہوئے ہیں، ادارہ بھی بنا ہوا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہوئی ہے جس نے تمام دفعات الحمدللہ تیار کر رکھی ہیں، پیش بھی کر دی ہیں. اور ہمارا آئین پاکستان کا الحمدللہ قائد ملت اسلامیہ امام شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے محنتیں اور کاوشیں کی. انہوں نے 200 سے زائد اسلامی دفعات اس کے اندر پیش کی اور اسے اکثریت کے ساتھ منظور بھی کیا گیا. اور آپ آخر میں فرماتے کہ ہم اس آئین کو اسلامی کہہ سکتے ہیں، تو اس آئین کے اندر تمام قوانین موجود ہیں. سب سے پہلا جو بنیادی بات ہے کہ پاکستان کے اندر اس آئین میں درج ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا، قانون سازی نہیں ہو سکتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے خلاف قانون سازی ہوتی ہے، شراب کے پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں، ہمارے چینلز پر جو ہے وہ حیا باختہ پروگرام دکھائے جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ فلمیں، ڈرامے، کارٹونز بھی آج کل اتنے حیا باختہ آ رہے ہیں جو قرآن کے بھی یقیناً مخالف ہیں، صاحب قرآن کی تعلیمات کی مخالف ہیں، اسلام کی مخالف ہیں. تو ان قوانین پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. عمل درآمد کون کرائے گا؟ پارلیمنٹیرینز جو ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو قومی نمائندے ہیں، اور یہ بالخصوص انتظامیہ جو حکومت وقت ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان قوانین پر عمل درآمد کرائے. اور بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ بات سن کر کہ ہماری حکومت کو غیرت ایمانی جاگی، اور 22-23 کروڑ مسلمانوں کے دلوں کی ترجمانی انہوں نے جمعے کے دن یوم تقدیس قرآن کے نام سے ایک ایونٹ رکھا. بہت اچھی بات ہے. تو میں یہاں پر اضافہ ہی کرنا چاہوں گا، اور ان سے میں دردمندانہ اپیل بھی کروں گا اور مطالبہ بھی کروں گا اس اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی جانب سے کہ اس یوم تقدیس قرآن کو ایک یوم پر فقط اس کو ختم نہ کریں، بلکہ اس کو وسعت دیں. اور یہ تقدیس قرآن جیسے کہ ہمارے آئین نے اس کی ہمیں یقین دہانی کرائی ہے، اس تقدیس قرآن کا مظہر ہماری عدلیہ بھی ہونی چاہیے، ہماری سیاسی جماعتیں بھی ہونی چاہیے، ہمارے ایوان بھی ہونی چاہیے، ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی ہونا چاہیے، ہمارا سوشل میڈیا بھی ہونا چاہیے، ہمارا پرنٹ میڈیا بھی ہونا چاہیے. یہ ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ اگر یقیناً وہ صاحب اختیار ہیں اور کر سکتے ہیں، اور اگر وہ نہیں کرتے تو لامحالہ طور پر در پردہ وہ بھی انہی لوگوں میں ان کا شمار ہوگا جو قرآن کو یا تعلیمات قرآن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ہم ان کو دردمندانہ طور پر یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان تمام قوانین پر عمل درآمد کرائیں. اور ایک ادارہ جو فلموں ڈراموں کے حوالے سے انہوں نے بنایا ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، سینسر بورڈ، اس بورڈ کے اندر علماء کو بھی شامل کیا جائے تاکہ وہ ڈرامے یا ڈراموں کے وہ سین، وہ اسکرپٹ یا فلموں کے کہ جو قرآن یا تعلیمات قرآن کے خلاف ہوں یا اسلام کے خلاف ہوں، وہ سینسر بورڈ میں بیٹھ کر اس پر فتویٰ دے سکیں. اور جس طرح دیگر لوگوں کی باتوں کو مانا جاتا ہے، اس طرح ان کی بات کو بھی مان کر اس فلم انڈسٹری کو بھی یا اس شوبس کا جو ہمارا ادارہ ہے، اس کو قرآنی تقدیس قرآن کے سانچے میں اس کو بھی ڈھالا جا سکے اور اس کے فیوز و برکات وہاں بھی پہنچ سکیں. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر بھی لفظی نہیں، عملی طور پر تقدیس قرآن کا وہ مظہر ہونا چاہیے. ہمارا نصاب اس طرح کا ڈیزائن کیا جائے، اس کے اندر چیزیں شامل کی جائیں. الٹ یہ کہ شامل کی جاتی، نکالا جا رہا ہے اس کے اندر سے اسلامی مواد کو، تو اس کو شامل کیا جائے اور ہمارے نسلوں کی اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں تربیت اس انداز میں کی جائے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں قرآن کا عملی طور پر محافظ بن جائے. اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ منصب نبی فخت الہو کو کیا ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا ہے؟
من سب نبیًا فاقتلوہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یقیناً آپ نے دیکھا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی ہے، تو اولاً یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کروائیں. قانون بنا ہوا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اب تک بھی کسی اسلامی قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا، کہ جو افراد اس قبیح فعل میں توہین رسالت کے یا ختم نبوت کی مخالفت میں رقم تراز ہوتے ہیں یا توہین قرآن کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو اول تو اریسٹ ہی نہیں کیا جاتا، ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی. ایف آئی آر کٹوانا بڑا مشکل ہے، اور اگر دباؤ ڈالا جائے اور ایف آئی آر کٹ جائے تو پھر ان کو جیل میں اگرچہ بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد عملی طور پر جیسا آپ نے فرمایا من سب نبی فاقتلوہ، یہی آئین ہے، یہی قانون ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کی صورت نظر نہیں آتی. بلکہ شومی قسمت کہ آسیہ ملونہ جیسی جسے ہائی کورٹ نے واجب القتل قرار دے دیا اور ڈیتھ وارنٹ جس کا جاری کر دیا، ہماری حکومتیں، ہمارے صاحبان اقتدار، ارباب اقتدار، یہ امریکہ یہود و ہنود کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے ڈالروں کے لالچ میں آئی ایم ایف سے کی جو لعنت اس قوم پر مسلط کرتے ہیں اپنے عیاشیوں کے لیے، اس کے لالچ کے اندر انہوں نے اسے راتوں رات ملک سے باقاعدہ اعزاز کے ساتھ وہاں بھیجا، اور پھر وہاں اسے اعزازی طور پر سرکاری اعزاز اور پروٹوکول کے ساتھ اس کو باقاعدہ اپنا ہیرو بنایا گیا. اور اس ملک میں المیہ یہ ہے کہ جو جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور عوام مشتعل ہو جاتی ہے، اور پھر مشتعل ہو کر ظاہر ہے کہ جب وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، نہیں لینا چاہیے، اور پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس پر فوراً عمل درآمد ہو کر انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے، اگرچہ پوری قوم اس کے حق میں کھڑی ہو جائے. تو یہ بڑا شرمناک اور المناک واقعات ہیں.